ضمنی انتخاب سے یہ جو میرے پاس حلقے آئے ہیں اس میں این اے 129 ہے سب سے زیادہ جہاں مقابلے کا ایک صورتحال دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد این اے 96 ہے, این اے 104 ہے, پی پی 98 ہے, پی پی 115 ہے, پی پی 116 ہے. اچھا اس میں ہم پہلے اس نشست کی بات کرتے ہیں جو 9 مئی کے سلسلے میں خالی نہیں ہوئی. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ اس جو الیکشن والی جو سائڈ ہے یہ ذرا آپ بتائیں نا, الیکشن لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ پچھلے دنوں سے کافی گہری نظر رکھی ہوئی ہے آپ نے, آپ ذرا بیان میں کریں. بتاتا ہوں اس میں نا ایک تو مقابلہ ارائیوں کا, یہ حلقہ ہے 1 to 9 129. یہ 129 جو ہے پہلے اس حلقے سے حماد اظہر لڑے تھے, انہوں نے مہر اشتیاق کو غالباً الیکشن ہرایا تھا. اچھا مہر اشتیاق بھی ہرائی تھے, حماد اظہر بھی ہرائی تھے. یہ جو ہے نا حلقہ یہ زیادہ تر چھوٹا ساندہ, بڑا ساندہ, گلشن راوی کا کچھ علاقہ, اور پھر نوناریاں, پھر آپ آ جائیں سبزہ زار, ٹھیک ہے, یہ اور ملتان روڈ کا ایک چوک چبرجی تک کا کچھ حصہ, کچھ سمن آباد کا ادھر کا حصہ. اس میں موسٹلی جو علاقے ہیں پرانے یہ ارائی برادری یہاں پہ. اچھا یہی وجہ تھی کہ اس حلقے سے ماضی میں مہر اشتیاق بآسانی الیکشن جیت جاتے تھے. بالکل صحیح ہے. صرف میں اچھا ایسے بھی موقع آئے کہ این اے بھی مہر اشتیاق لڑ رہے ہیں اور نیچے پی پی بھی مہر اشتیاق لڑ رہا ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رائی برادری جو ہے یہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے, یہ خاندان مہر اشتیاق والا, جس میں مہر واجد جو ہے وہ الگ ہو گیا. مہر مودی جو تاجر رہنما ہے وہ مہر اشتیاق کے ساتھ چلے گئے, اور فرسٹ کزن مہر واجد جو ہے وہ سامنے چلے گئے. نیچے پی پی لڑی پھر مہر واجد میں, ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ مہر واجد غالباً جیت بھی گئے. اچھا پھر ایک دفعہ وہ ٹائی ہو گئے میاں مرغوب کے ساتھ, ری کاؤنٹنگ ہوئی 1000 ووٹ سے, پھر میاں مرغوب جیتے. اچھا یہ وہی حلقہ ہے تقریباً وہی حلقہ. اچھا اس میں یہ ہوا کہ مہر اشتیاق چونکہ شریف آدمی ہے, حافظ نعمان جو ہیں وہ ان کو پہلے انہوں نے چیئرمین, آپ کو پتا ہوگا وہ لیسکو کا چیئرمین بھی لگایا رکھا. چیئرمین لاہور. اچھا اب جب یہ صورتحال بنی تو حافظ نعمان کا میں آپ کو حلقہ بتاتا ہوں پچھلے الیکشن میں, وہ تھا ان کا حلقہ گلبرگ والا جو اون چودھری کے ساتھ ٹائی پڑ گئی ان کی. اچھا جس حلقے سے 128 سے اون چودھری لڑے الیکشن, وہاں سے حافظ نعمان کا ٹکٹ نون لیگ اناؤنس کر چکی تھی. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں اب جو ہے نا وہ آگے اون چودھری بڑے زوروں کے ساتھ آئے تھے. جب اون چودھری آ گئے تو بڑی چھنج پڑی رہی. اچھا حافظ نعمان ناراض ہو گئے, ادھر مہر اشتیاق تھے. پھر اون چودھری کامیاب ہو گئے گلبرگ سے ٹکٹ حاصل کرنے میں بھی, الیکشن لینے بھی, سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں. اچھا اب حافظ نعمان کو کوشش کی میاں نواز شریف نے اور جو ہے نا نون لیگ کے بڑوں نے بٹھا کے بڑی, لیکن حافظ نعمان جو ہے نا وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر ان کو ٹکٹ نہ دیا جاتا تو حافظ نعمان شاید نون لیگ چھوڑ دیں. اچھا یہاں تک بات پہنچ نوبت یہاں تک آ گئی تھی. یہ اسی طرح کی بات ہے, آپ کو نام یاد آ جائے گا, ایک نون لیگ کے بڑے درینا امیدوار ہیں میاں اسلم کے مقابلے میں لڑتے ہیں, ان کا ڈیرا بھی ہے سمن آباد کے اندر, اگر آپ کو نام ابھی ذہن میں آ جائے ان کا, پی پی کی سیٹ زیادہ وہ لڑتے ہیں. اچھا وہ بھی تھے. اچھا انہوں نے بھی اس طرح رسول بھی ہیں, اس طرح کی دھمکی دے دی انہوں نے بھی. اچھا مہر اشتیاق چونکہ شریف آدمی ہے, مہر اشتیاق کی طرف سے دھمکی نہیں آئی, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہوئی کہ مہر اشتیاق کی ٹکٹ چھن گئی 129 سے. مہر اشتیاق جو ہے نا انہوں نے میاں نواز شریف کے آرڈر کو پھر اوبے کر لیا. اب یہ ہوتا ہے کہ میاں اظہر وہاں سے سیٹ جیتتے ہیں. پہلے حماد اظہر تھے, حماد اظہر کے بعد میاں اظہر آ جاتے ہیں ان کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد, ٹھیک ہے. بیٹے کی سیٹ پہ وہ لڑتے ہیں, میاں اظہر جیتے ہیں. میاں اظہر پھر اپنی بیماری اور علالت کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں. اب وہ سیٹ خالی ہوتی. یہ والی سیٹ جو یہ والا حلقہ یہ 9 مئی کی وجہ سے خالی, 9 مئی نہیں, یہ ان کی انتقال کے, یہ ہے کہ 9 مئی کے اثرات وہاں پہ موجود ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے حماد اظہر الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے جی. حماد اظہر نے یہ کہا کہ اگر میں الیکشن لڑتا ہوں جیت جاتا ہوں تو میں تو حلف بھی نہیں اٹھا سکتا. تو اچھا حماد اظہر بیک آؤٹ کر گئے. یہ بھی آئی کہ ان کی فیملی کی ایک دفعہ شاید کوئی خاتون الیکشن لڑ لیں, یہ شروع میں یہ بھی اطلاعات آئیں. اچھا اب فائنلی یہ ہوا کہ حماد اظہر فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ حماد اظہر کے فرسٹ کزن ہیں چودھری ارسلان, یہ بھی آئی ہیں. اچھا وہ الیکشن لڑیں گے.
ادھر سے حافظ نعمان کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے. اب یہ ارائیوں کا مقابلہ ہے. اچھا ایک امیدوار، وہ میری ان سے نہیں ہے ملاقات، آپ کی میرا غالباً ہے، بجاج خان نیازی. ہاں جی بالکل. اچھا بجاج خان نیازی جو ہیں وہ بھی حلقہ NA 129 سے PTI کے امیدوار بن کے کیمپین کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سے بڑی تصویریں عمران خان کی لگائی ہوئی ہیں اپنی کیمپین میں، پوسٹرز پر، بینرز پر اور اپنی گاڑیوں پر. وہ کہتے ہیں میں عمران خان کا امیدوار ہوں، اس پہ میں تھوڑی سی بات اور میں سپاہی ہوں. اچھا ادھر جو ہے عماد کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا بالکل خود ساختہ ہے. عمران خان کا جو امیدوار ہے اڈیالہ سے اپرووڈ، وہ عماد اظہر کا نومینیٹ کردہ چودھری ارسلان ہے. ہاں تو اگر کسی نے PTI کو ووٹ دینا ہے اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے تو وہ دے گا چودھری ارسلان کو. یہ کیمپین کر رہے ہیں کسی خفیہ مقام سے، اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے. عماد اظہر، بجاج خان نیازی کا آپ بتائیں کہ کیا صورتحال؟ اچھا بجاج خان نیازی کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا وہاں پہ جو حلقہ ہے نا، یہ جو ہم نے بتایا ہے ڈھولن وال اور یہ سوڈی وال سے لے کے اس طرف یہ کافی بڑا حلقہ بنتا ہے موسم آباد تک، یہاں تک ان کا بڑا اثر رسوخ ہے نیازی فیملی کا. اور اس میں بجاج خان نیازی کا یہ بند روڈ کے اس سائڈ ڈھولن وال والی سائڈ، اس طرح بھی بڑا اثر رسوخ ہے. تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں، یاد کراؤں کہ یہ پہلے تھے نون میں بجاج خان نیازی. جب یہ 2008 میں یہ لوگ واپس آئے تھے تو انہوں نے بڑے ویلکم کے بینر شینر لگائے، بڑا بورڈ بڑے بڑے لگائے. تو اس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ جب بنے تو پنجاب میں گورنمنٹ نون لیگ کی بنی تھی 2008 سے 13 تک. تو انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا ان کے بورڈ لگنے پر. پھر اس کے بعد ان کی آپس میں آپس میں ناراضگیاں شروع ہو گئی، اور ان کے جو نیازی اڈا اس کے اوپر بھی کافی سختیاں آئیں. تو بعد میں انہوں نے پھر فیصلہ کر کے یہ PTI کی طرف چلے گئے. اچھا اب PTI میں بھی وہاں پہ ان کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کر رہے ہیں عماد اظہر، اور یہ کلیش ہو رہے تھے ان کی چیزیں. تو ان کو جو بجاج نیازی کو تمام تر کوششوں اور قربانیوں کے باوجود PTI ٹکٹ تو نہیں ملی، لیکن چونکہ PTI جو الیکشن لڑ رہی ہے مختلف نشانات پہ، بلے کا نشان ان کے کینڈیڈیٹ کے پاس نہیں ہے، تو ان کے سیاسی مشیران نے بجاج نیازی صاحب کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ آپ الیکشن لڑیں. کیوں کہ ان کی وہاں پہ کافی اثر و رسوخ ہے، اور کافی لوگوں سے ان کا میل ملا بھی کافی زیادہ ہے، ملنا جلنا بھی زیادہ ہے، اور ان کے پاس الیکشن لڑنے میں زیادہ ووٹ جو PTI کے لینے کے تبھی لے سکتے ہیں اگر وہ عمران خان کی تصویر لگائیں. اچھا اب عمران خان کی تصویر لگانے سے آپ ایک مزیدار آپ بات دیکھیں گے کہ ان کو کوئی نہیں روکے گا بجاج نیازی کو. وہ اس وجہ سے بھی نہیں روکے گا کیونکہ وہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اگر بجاج نیازی عمران خان کی فوٹو لگاتے ہیں. انتخابی نشان، یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ انتخابی نشان وہ نہیں، ان کا الگ انتخابی نشان ہے، ان کا اپنا الگ انتخابی نشان ہے. بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے. بلے کا انتخابی نشان ہوتا تو پھر آپ بجاج نیازی کو ویک سمجھتے. اب میں آپ کو بتاؤں بجاج نیازی بھی کچھ ووٹ لے گا، لیکن اس ووٹ کا نقصان PTI کے نومینیٹ کینڈیڈیٹ کو ہوگا. اور بجاج نیازی کا ابھی تک اس وقت تک جو یہ رات جو آپ کو پتہ ہے کہ آج الیکشن کمپین نہیں ہے، رات کو 12 بجے بند ہو گیا تھا، بند ختم کر دی تھی. تو اس وقت تک بجاج نیازی کا مکمل پورا موڈ ہے، اپنے لوگوں سے میٹنگز کر رہے ہیں اور الیکشن لڑنے کا. انہوں نے ہر صورت الیکشن لڑنا ہے. اور باقی رہی جو آپ بات کر رہے ہیں عماد اظہر والی بات، وہ بھی درست بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو اڈیالہ سے جو کینڈیڈیٹ جو سامنے آیا وہ میاں اظہر صاحب کا جو کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے عماد اظہر کا، تو وہی کینڈیڈیٹ ہے. تو پوزیشن جو ہے نا اپنے حلقے تک، اپنے ایریے تک ان کی ٹھیک ہے، لیکن پورا PTI کا جو کینڈیڈیٹ ہے چودھری ارسلان، اس کی جو اگر ہار ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، اس کا سارا مدعا PTI کی قیادت اور ایون عمران خان بجاج نیازی پہ نہیں ڈال دیں گے اگر آپ نے ووٹ خراب کیا؟ اگر اتنے ووٹوں سے ان کی اگر میں اب اس پہ بات ٹیکنیکل بات سمجھنے والی بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اگر ان کی ہار اتنے ووٹوں سے ہوتی جتنے ووٹ نیازی صاحب لے جاتے ہیں، اور اس ڈفرنس سے اگر ہار ہوتی پھر یقیناً ڈالیں گے. اگر ووٹوں کا ڈفرنس زیادہ ہوا تو پھر وہ نیازی. اچھا ایک اور پہلو بھی تو دیکھیں نا، چلو یہ تو ہو گیا ادھر PTI کی سائڈ، اب نون لیگ میں آ جائیں. مہر اشتیاق جن کے ساتھ کنزیکٹو ہاتھ ہوا اس حلقے میں،
کیونکہ یہ حافظ نعمان کا حلقہ نہیں ہے، ارائیوں کا ضرور ہے، لیکن وہ ارائی ووٹ وہاں پہ میکسیمم جو ہے وہ مہر اشتیاق کا ہے یا عماد اظہر خان، ٹھیک ہے جی. ادھر بھی صورتحال یہ ہے کہ کیا مہر اشتیاق جو ہے اسی دل و جان سے حافظ نعمان کا الیکشن لڑ رہے ہیں یا لڑیں گے پورا دن، یا اس سے پہلے کیمپین میں وہ موجود رہے جس طرح وہ اپنا الیکشن لڑتے تھے؟ دیکھیں نعیم صاحب، یہ ایک سمپل سی ایک بات ہے، ایک یہ انسانی فطرت ہے، ایک آپ کا ایک خود سے لڑنا، اپنے جذبے سے لڑنا، وہ ایک الگ چیز ہوتی، اور ایک آپ کو کوئی حکم دے دے کہ آپ نے الیکشن لڑنا، وہ الگ چیز ہے. وہ ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن میں ہے تو وہ اس طریقے سے ان کا الیکشن لڑ رہے ہوں گے، لیکن وہ شدت میرا نہیں خیال کہ ہوگی جو ان کے چاہنے والے ورکر موجود ہیں، جن کے لیے ایزی ایکسیس اس مہر اشتیاق کے ڈیرے پر ہے. مطلب میں مہر اشتیاق کی ایک بات بتاتا ہوں، بڑی مزے کی بات. یہ ان کو بنایا انہوں نے چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، یہ چیئرمین لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھے. تو ان کے پاس لوگ آ کے نا، ان کے ڈیرے پہ لوگ آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ جناب جی یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور یہ پیسے اوپر تک جاتے ہیں، یہ کہاں اوپر جاتے ہیں، یہ جو خاکروب ہیں، اگر 10 خاکروب ہیں تو 10 میں سے جناب 5 کام کر رہے ہیں، 5 کے پیسے وہ گوسٹ خاکروب ہیں. تو ان کی معصومیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ پیسے اتنے تک کتنے جاندے ہیں، میں تو پتہ نہیں لگتا. مطلب وہ چیئرمین ہے تو ان تک تو نہیں پہنچتے. تو ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے کاموں میں ان کے توجہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، وہ بڑی گہرائی تک جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اور حافظ نعمان صاحب نے اس طرف والا جو حلقہ جو پہلے والا آپ نے بتایا ہے، یہ اچھرا شچرا جس میں آ جاتا ہے سارا، تو انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا ہوا ہے، یہاں سے الیکشن جیتا بھی ہوا ہے. مہر اشتیاق کہیں اس طرح کی کیمپین تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ نہیں ووٹ ارائی نو دینا ہے تو پی ٹی آئی ایل بھی ارائی ہیں؟ نہیں، اگر اس طرح کی یہ تو مہر اشتیاق ہی بتائیں گے کہ ووٹ. اب بھڈا تو ہے واقعی ارائیوں کا، لیکن یہاں پہ آ کے ایک چیز یاد کریں، ایک تھوڑی میں، وہ یہ کہ ایک سائلنٹ ووٹ بھی ہوتا. اب ارائی برادری ہے، اب اس میں ایک سائلنٹ ووٹ بھی ہے، وہ پارٹی سے علاوہ وہ انہوں نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ڈالنا ہے. اچھا، ابھی ہم نا آگے چل کے یہ 2-3 حلقے اور ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد اینڈ پہ کریں گے کہ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کیا سلوک کرے گی، کل ان کا کیا رول ہوگا ابھی تک، کیونکہ ان پہ الزام ہمیشہ لگتا ہے. اور جب پی ٹی آئی کے دور میں بھی ضمنی انتخاب ہوتا تھا تو اس وقت کی حکومت پہ الزام لگتا تھا. اور موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ضمنی انتخاب جو ہے نیو یارک کے برعکس وہ ہمیشہ حکومتی امیدواری رولنگ پارٹی کا. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک چیز جو اب ہم بات کرتے ہیں موروثیت کی، ٹھیک ہے جی، اپنے گھر چ چیزاں منڈن دی، اس میں یہ ہے کہ این اے 96 میں بھی الیکشن ہو رہا ہے جی، این اے 104 ہے، پی پی 98 ہے، 115 ہے، 116 ہے. اس میں اب نام کیا آ رہے ہیں؟ نام یہ آ رہے ہیں جی، ایک الیکشن فیصلہ آباد میں ہونے جا رہا ہے جس میں نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کا نام ہے جی بلال بدر چودھری، اور یہ طلال چودھری جو وزیر مملکت ہیں ان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ان کے مقابلے میں ملک نواب شیر وسیر ہے. ملک نواب شیر وسیر ان بارش کے پہلے قطروں میں سے ایک قطرہ تھے، گیم چینجرز، جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹایا، عمران خان سے بغاوت کی، اور وہ جو 20 سے 22 لوگ پی ٹی آئی کے ایم این ایز جن کو مینج کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی اپوزیشن نے، اور انہیں سندھ ہاؤس میں بند کیا. وہاں پہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ پھر نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقاتیں کرائی گئی، اور وہ ایک فارورڈ بلاک کی شکل میں وہ سامنے آیا، اور یہ بنیاد بنی عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی اور عدم اعتماد کی تحریک کی بنیاد رکھی گئی. ملک نواب شیر وسیر ان میں شامل تھے، ٹھیک ہے جی. تو کیا آج ان کو اس بغاوت کا اور اس قربانی کا صلہ نہیں ملنا چاہیے تھا؟ نمبر 1 ایک. دوسرا ایک امیدوار میری نظر سے گزرا ہے جی کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اس تمام تر صورتحال کا حصہ تھے. اچھا، اب وہ نون لیگ جوائن کر چکے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں ایک حلقے سے، غالباً این اے 104 سے وہ امیدوار ہیں. اسی طرح رانا ثناء اللہ کے داماد ایک حلقے سے امیدوار ہیں. تو کتنا اچھا ہوتا کہ نون لیگ اور یہ خود یہ لوگ طلال چودھری، رانا ثناء اللہ اور راجہ ریاض، یہ اپنے اپنے حلقوں کے نون لیگ کے عام کارکن کو ٹکٹ دیتے. کتنا اچھا ہوتا. جب آپ ایک موروثیت کی بات کرتے ہیں تو پھر
آپ کی پارٹی کے اندر تو ہے, آپ نے اپنے گھروں میں بھی وہی سلسلہ, سب نے وہی تقلید جو ہے نون لیگ کے جو رہنما ہیں اس ضمنی انتخاب میں تقلید اپنے لیڈرز کی ہی کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے بڑوں کی تقلید کر رہے ہیں, اور اپنے گھروں میں جو ہے نا ٹکٹ طلال چودھری کا سگا بھائی امیدوار ہے جی, رانا ثناءاللہ کا دماد امیدوار ہے, راجہ ریاض کا بیٹا امیدوار ہے. اسی طرح باقی جو پی پی کے حلقے میں وہاں بھی صورتحال اسی طرح کے, جیسے کوٹے میں ٹکٹیں دی جاتی ہیں. تو کارکن جو ہے, کارکن کی کب باری آئے گی؟ ایک عام کارکن جو ڈنڈے کھاتا ہے, جو قربانیاں دیتا ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو کب موقع ملے گا؟ اور نواب شیر وزیر والا جو سین ہے, حیرت ہے کہ یہاں پہ نواب شیر وزیر کو انپوز ہو جانا چاہیے تھا کہ جی آپ کے مقابلے میں تو ہم امیدوار ہی دیں گے. اچھا, یہ موسٹلی حلقوں میں پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہے. پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے نا وہ تگڑا, وہ صرف این اے 1 to 9 میں ہی ہے. زیادہ تر میں آزاد ہے سامنے, یا کہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے, اس طرح کی صورت. اچھا, یہ کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ عوام کے حق کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں؟ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہے سچ مچ کہ یہ آپ نے مورسی جو ہے سیاست کے بارے میں بات تو کی جاتی ہے, لیکن عمل تو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس میں انہوں نے جو جب ٹکٹ دینے کی باری آئی ہے تو کوئی نہ کوئی ان کا ریلیشن ہے. آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے وومن کوٹے کو دیکھ لیں, وومن کوٹے میں آپ کو مل جائے گا کوئی کسی کی بہو ہے, کوئی کسی کی کزن ہے, بیٹی ہے, اور کوئی کسی کی والدہ ہے, ٹھیک ہے نا, انہی کے پاس ساری کے ساری ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. تو نعیم صاحب یہ اسی طرح ہی ہوتا آئے گا. یہ آپ ابھی اگلے کوئی 20-25 سال کے بعد ہی کوئی ایسی چیز آئے گی جب شعور آئے گا. ہمارے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جناب کہ جینزی آگے آ رہے ہیں, جینزی یہ ہو رہا ہے. آپ کے یہاں پہ جینزی شنزی یہ والا کوئی سین نہیں چل سکتا. یہ والی جو بات آپ نے ابھی کی ہے, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اس پہ عمل مجھے تو نہیں لگتا کبھی نظر آئے گا. آپ جتنی مرضی بڑی باتیں کر لیں, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کسی ادارے کا چیئرمین بنانا ہے تو آپ نے اپنا کوئی رشتہ داری بنائے گا. منسٹر جو ہے کہیں نہ کہیں دور سے اس کو کوئی نہ کوئی کہانی اس کے رشتہ دار کی مل رہی ہوگی. کسی بورڈ آف گورننس بنانے ہیں, اس میں جناب انہوں نے اپنے رشتہ دار ڈالے ہوں گے, نہیں تو اپنے قریبی دوست ڈالے ہوں گے. ورکر کی مجھے بتا دیں, ورکر بہت کم ہے, ورکر بلکہ میرے نہ ہونے کے برابر ہے. ورکر کو سامنے لانا, اور یہ والی آپ نے کہا کہ بلا مقابلہ یہ بالکل ہونا چاہیے تھا بھی ان کی. اگر وہ شخص اس وقت ہمت نہ کرتے, وہ 5-6 لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملاتے, تو عمران خان صاحب کا تو تختہ نہیں پلٹا جانا تھا, یہ والا سین بھی نہ ہوتا. اور اب یہ جو آگے سین ہونے جا رہا ہے, اب یہ جو ترامیم ہوئی ہیں, ان ترامیم کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور گورنمنٹ ہم پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کر دیں, یا کوئی اور دوسری تیسری پارٹی سامنے آ سکتی ہے؟ اور ایک اور پارٹی کو آپ نے دیکھا ابھی وہ اس کو بھی کالعدم وہ بھی قرار ہو گئی. اب مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے, مقابلے میں تو یہی ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ چیز لکھ لیں کہ جب ٹکٹ کی بات آئے گی, وہ خواہ وہ جنرل الیکشن ہو, خواہ وہ ضمنی الیکشن ہو, وہاں پہ ٹکٹ انہوں نے اپنی فیملی میں رکھنی ہے. اچھا جی, یہ تقریباً جو ہے نا وہ فارم 33 کے مطابق جو ہے 5 سے 6 حلقوں میں جو ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں اس میں تقریباً 43 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ میری تو رائے میں یہی ہوگا کہ 99.9% حکومتی حمایت یافتہ امیدوار جیتیں گے, اور تقریباً اب سے کوئی 24 یا 30 گھنٹوں کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے احتجاج کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور ان کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا. قبل از وقت میں ان سے افسوس کرتا ہوں. اچھا, یہ آپ کا افسوس دیکھیں اس میں ہارنے والے سے افسوس, جیتنے والے کو مبارکباد. وہ ہارنے والا جو شکست کو تسلیم کر لے اس سے چلو افسوس نہیں, لیکن وہ ہارنے والا جس نے وہ رزلٹ لے کے گھومنا ہے چوکوں میں, سڑکوں میں, اور احتجاج کرنے ہیں, ان سے افسوس کر. نہیں, بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہارنے والوں میں دیکھیں تو مجھے اس بندے کا ذکر کرنا اگر میں نہیں کروں گا تو بڑی زیادتی ہوگی, جیسے آپ نے تسلیم کرنے پہ. لاہور میں ایک شخص نے فوری طور پہ اپنی ہار مانی تھی, اس کا نام تھا خواجہ سعد رفیق, اور ایک نے فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ. یہ 2 شخص ایسے ہیں اگر ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے آپ اس بات کے بعد. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں, بتائیں. وہ جس طرح لاہور کے یہ جو تھے نا ملحقہ حلقے, ان میں کچھ امیدواروں نے تو دن رات جو ہے پھر ایک کر دیا نا رزلٹ بدلنے کے لیے.
لیکن خواجہ سعد اور رانا ثناء اللہ مبینہ طور پر وہ مائنڈ نہ کریں، کیونکہ خواجہ سعد سے میرا ایک اپنا ذرا تعلق بھی ہے، ان کو بھی آفرز ہوئی تھی دسو جی کی کرنا ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں رزلٹ قبول ہے۔ اور یہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، مجھے تو یہاں تک معلوم ہوا مبینہ طور پہ کہ جیسے ان کو معلوم پڑا کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں تو انہوں نے اپنا اعلان ڈکلیئر کا ہار مان لی تھی، انہوں نے خواجہ صاحب نے اعلان مانگ لی تھی، مخالف امیدوار کو فون کر دیا تھا، سردار لطیف کھوسا کو خواجہ سعد رفیق کا فون چلا گیا کہ مبارکباد دے دی تھی، انہیں کام میں مکائی تھا، ہاں انہیں ختم کر دیا، انہوں نے پھر ان کو اس بات کے گلا ہوا، گلا شکوا ہوا بھی تنو کیڑی جلدی پئی ہوئی سی۔